ہے اکراس دی بورڈ جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک حمایت اس وقت موجود ہے. جس طرح مجھ سے پہلے بھی میرے ساتھیوں نے کہا کہ احمد علی خان صاحب ایک بڑے مشہور وکیل ہیں, بڑی ان کی شہرت ہے اس پروفیشن میں. انہوں نے اس کی کل برملا تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ اوور ڈیو تھا. میں ایک اس سلسلے میں ایک واقعہ جس کا میں حصہ رہا کہ جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو حکومت میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی اور اپوزیشن میں اور وکلا تحریک جو تھی اس کے لیے ان کے لیڈرز میں نیگوشیشنز ہوئیں. میرے لاہور والے گھر میں وہ نیگوشیشنز ہوئیں. میں بھی وہاں موجود تھا, فاروق نائک صاحب بھی اس میں تھے, اور بھی لوگ تھے. عدلیہ بھی اس میں جو تھی وہ ریپرزینٹڈ تھی. اس وقت بھی یہ چیز ایگزیکٹلی جو آج قانون بنا ہے, آج سے 15 سال قبل جو ہے یہ چیز جو ہے یہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس وقت جو ہے بار تو اس کے حق میں تھی لیکن بینچ نے اس کو ریزسٹ کیا اور ہم کامیاب نہ ہو سکے. آج یہ جو کی بات اگر ہم نے 2 جج ایڈ کر رہے ہیں, 3 جج کر رہے ہیں, کوئی باہر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ایڈ کیے جا رہے, اسی برادری سے سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے ایک شخص سے جو ہے اس کی پاور ڈیلیوٹ کر کے اس کو 3 بینچ کے ممبران میں جو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. بعض لوگ جو ہیں میڈیا پہ اور ادروائز جو ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سپریم کورٹ کی پاورز کو یوزرپ کر رہے ہیں. قطعی طور پہ کوئی یوزرپ نہیں کر رہے ہم سپریم کورٹ کی پاورز کو, بلکہ یہ ایوان جو ہے اپنا حق استعمال کر رہا ہے, قانون سازی کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے, لیجسلیشن کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے جو آئینی حق ہے. اور ہم جو ہے اس سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. آج جو ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا. آج بھی صبح کی پروسیڈنگز میں یہ آغاز میں یہ بات جو ہے اٹھائی گئی کہ یہ اس چیز کو ری اسرٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے ماحول کے اندر اگر ایوان میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, ایوان جو امپاورڈ ہے, آئینی طور پہ امپاورڈ ہے, اور یہ ایوان جو ہے سپریم ہے, ہم آئین کے خالق ہیں. اگر آئین کے خالق ہیں تو تمام دوسرے ادارے جو ہیں نا وہ اس کی ایکسٹینشن ہے ایک قسم کی. اور میں یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب والا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا, سٹنگ پرائم منسٹر کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا, کیا وہ قانون جو ہے اس پہ نظر ثانی نہیں کی جا سکتی؟ اس پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ 209 جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت میں جس طرح پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو ہے کلاڑی چڑھائی جاتی ہے, اور جس طرح ایک سٹنگ وزیر اعظم کو جو ایک الیکٹڈ ہاؤس کا جو ہے نمائندہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو اس کی بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کر دیا گیا. یہاں سے ہی آوازیں آئی نواز شریف کے لیے, سیسیلین مافیا کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا, بینچ کی طرف سے استعمال کیا گیا. کیا نواز شریف کو حقوق جو ہے اس کو میسر تھے کہ وہ اپیل کر سکتا؟ تمام نیچے کی عدالتیں جو ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر کے جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے اس کو سزا سنائی گئی. کیا یہ انصاف ہے؟ اس ایوان کے 2 سٹنگ پرائم منسٹرز کو, ایک کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, دوسرے کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا. کون لوگ یہ بات کرتے ہیں
کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں اپنی پاور سے. ہم تجاوز نہیں کر رہے. ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے, ہمیں یہ قانون یہ حق دیتا ہے, عوام کی مینڈیٹ یہ حق دیتی ہے. کسی اور ادارے کے پاس پاور سٹرکچر کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, کسی کے پاس جو ہے پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے. اس ایوان کے پاس جو ہے پاکستان کی مینڈیٹ ہے. اور آج سے 50 سال پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے پاکستان کی عوام ہے. آج بھی وہ بات درست ہے, آج بھی یہ بات سچ ہے کہ سرچشمہ جو ہے طاقت کا پاکستان کی عوام ہے, اور پاکستانی عوام کی خواہشات کا مظہر یہ ایوان ہے. جناب والا, ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم 2 دن میں لیجسلیشن کر رہے ہیں, تمام تر جو ہے لوازمات ہم نے پورے کیے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ یہ لیجسلیشن ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ قانون ساز ادارہ جو ہے وہ جو ہے اسکروٹنی کے لیے جو ہے اس عدلیہ کے سامنے ہے. ہمارے جو ایکشن جو ہیں وہ عدلیہ اس کو اسکروٹنائز کر رہی ہے. ہمارے جو قوانین جو ہم بناتے ہیں ان کو اسکروٹنائز کرنے کی بالکل ان کو حق ہے, لیکن ان کو لیجسلیشن کا حق نہیں ہے. ان کے فیصلے لیجسلیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, قانون کا حصہ بن سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس ایوان کو اسرٹ کرنا پڑے گا, قانون اور آئین کے مطابق اسرٹ کرنا پڑے گا. جو حق ہمیں قانون اور آئین دیتا ہے اس حق کو ہمیں ڈسپلے کرنا پڑے گا, اس پاور کو ڈسپلے کرنا پڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا حق تھا, ہم اس حق کو جو ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی کسی ٹرف کے اوپر جو ہے ہم ٹریس پاس نہیں کر رہے. ہم یہ اختیار جو ہے وہیں پہ ان بردر ججز کو جو ہے دے رہے ہیں, 2 اور کو ہم اپیل کا حق دے رہے ہیں. آج سارے جو حقوق جو ہے وہاں جو سٹرکچر جو ہے اس کو بھی ہمیں جمہوریت کا یا ہمیں آئین کا, ہمیں قانون کا درس دیا جاتا ہے, تو اس آرگنائزیشن کے بھی رولز جو ہیں اس کا بھی جو سٹرکچر جو ہے اس کو بھی ڈیموکریٹائز ہونا چاہیے, اس میں بھی جمہوریت کی انفیوژن ہونی چاہیے. اس طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور جو قاعدہ ہے وہ انرچ ہو رہا ہے, وہ جو ہے آئین کے بنیادی اصولوں کے قریب تر ہو رہا ہے. کوئی اس میں کسی کی انکروچمنٹ نہیں ہے, کوئی ٹریس پاس نہیں ہے. یہ قانون جو ہے میں سمجھتا ہوں آج سے بہت دیر پہلے جو ہے پاس ہو جانا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر ہمارے ساتھ جو اس ایوان کے لیڈرز کے ساتھ, سٹنگ پرائم منسٹرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق بھی قانون سازی ہونی چاہیے, تاکہ ہماری ٹرف کے اوپر کوئی ٹریس پاس نہ کر سکے. ہر ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹرف کو جو ہے پروٹیکٹ کرے, اس کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے, اور ٹریس پاس جو ہے اس کو جو ہے ان کو جو ہے ان سے دفاع کیا جا سکے. وما علینا الا البلاغ.